آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال تو ہوگا۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے وہ کون سے ایسے شرعی تقاضے ہیں جن کا ہم لوگ خیال نہیں رکھتے اور جانے انجانے میں اپنی قربانیاں خراب کر بیٹھتے ہیں؟ انہی کچھ سوالوں کو لے کر میں اس وقت موجود ہوں مفتی اویس نقش بندی صاحب کے پاس۔ تو چلیے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور یہ بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ سوال تو ہوگا۔ اور سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا۔ مجھے یہ بتائیں کہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے وہ کون سے ایسے شرعی تقاضے ہیں جن کا ہم لوگ خیال نہیں رکھتے اور جانے انجانے میں جو ہے وہ اپنی قربانیاں خراب کر بیٹھتے ہیں؟ سنت ابراہیمی کے شرعی تقاضوں میں جو سب سے بڑی خرابی ہے، سب سے بڑی خرابی ریاکاری ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر لاکھوں روپے لگا کر کے جانور لانے والا اس کہیں نہ کہیں اس کے دل کے اندر یہ خیال رہتا ہے کہ لوگ میرے جانور کے بارے میں کہیں کہ یار میرا جانور بہت اچھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے متعلق ریاکاری کو خطرہ قرار دیا، تو میں ضرور یہ کہوں گا کہ جو لوگ بھی قربانی کریں وہ ریاکاری سے پاک ہو کر کے کریں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان زبان سے بہت ساری چیزوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی ادائیں جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے ایک فیشن ہے۔ یہ فیشن نہیں ہے، یہ اس نبی مکرم اور ان کے صاحبزادے کی ایک یاد ہے جو حضور علیہ السلام کی امت کے لیے باقی رکھی گئی ہے۔ اور فقہا نے یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا جائے نا اور اس کے گلے پر جب چھری چلنے لگے تو اس وقت قربانی کرنے والا یہ تمنا کرے کہ آج اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو میں اس کے مال کی وجہ سے جانور قربان کر رہا ہوں۔ کل اگر دین اسلام کے لیے مجھے اپنی گردن بھی کٹانی پڑی تو میں بھی اسی طرح اس جانور کی طرح اپنی گردن کو کٹا دوں گا۔ تو ان سب چیزوں کی بہت زیادہ کمی دیکھنے میں آتی ہے، جیسے کہ خاص طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کوئی بھی چھپانا نہیں چاہتا ہے۔ تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ بھائی ان تمام خرافات سے اپنی قربانی کو بچائیں، ورنہ آپ کی قربانی کا ثواب نہ چلا جائے کہیں۔ یہ اس وقت بہت وقت کی ضرورت ہے، جس سے ہمارے لوگ بہت زیادہ دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں کیا ان کے گھر والے ناخن اور بال کاٹ سکتے ہیں؟ اس میں مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ گھر کے اندر بالغ افراد کتنے ہیں، کیونکہ شریعت کا جو حکم ہے نا وہ بالغ ہونے کے بعد لگتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ حکم دونوں قسم کے لوگوں کے لیے ہے نا، جو قربانی کرنے والے ہیں وہ بھی، جو قربانی نہیں کرنے والے وہ بھی۔ تو اب جو قربانی نہ کرنے والے ہیں ان کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ اگر وہ ان 10 دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو قربانی کا ثواب دے گا۔ اور جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں تو انہیں یہ فرمایا گیا کہ وہ حاجیوں کی مثل ہو جائیں گے نا، اور ان کے ناخن اور بال نہ کٹوانے کی وجہ یہ لکھی ہے علماء نے، فقہاء نے کتابوں کے اندر، کہ ہر بال اور ہر ناخن کا نا فدیہ ہو جائے گی وہ قربانی۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر جو لوگ صاحب نصاب ہیں جن پہ قربانی واجب ہے تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں۔ لیکن اگر وہ بچے ہیں نابالغ ہیں تو ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ بعض چیزوں کی جو ہے نا عادت ڈالنے کے لیے گھر میں یہ ماحول رہنا چاہیے، تاکہ ابھی تو بچے ہیں لیکن کل تو بچے نہیں رہیں گے نا۔ اگر ابھی سے ان کی تربیت اس اعتبار کی جائے گی تو آگے جا کر کے بچے ضرور ان چیزوں کو فالو کریں گے، جبکہ کفار یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ تمام کی تمام چیزیں لوگوں کے دلوں سے نکل جائیں۔ اچھا مفتی صاحب، جو ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیا میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں جانور لاتا ہوں، میرے جانور لانے کے بعد میرے جانور میں 7 حصے ہیں، میرے گھر کے 5 افراد ہیں۔ اب میں نے 5 قربانیاں کر دیں، اس میں 2 حصے رہ گئے ہیں۔ اب اگر ان 2 حصوں میں سے میں اپنے کسی مرحوم کے نام کی قربانی کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن بعض اوقات یہ لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ یار اس سال تو میں اپنی کر رہا ہوں، اگلے سال میں اپنے والد کی کروں گا جو کہ دنیا میں نہیں ہے۔ تو جو دنیا سے چلا گیا نا وہ اب مکلف نہیں رہا، شریعت کا حکم اس سے ختم ہو گیا۔ تو میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ استحساناً قربانی ہے، اس قربانی کا کرنا ثواب دہ ہے، یعنی بندے کے لیے بھی اور میت کے لیے بھی۔ اور یہ جو گوشت ہے نا یہ بندہ خود بھی کھا سکتا ہے، اپنے عزیز و اقربا کو بھی کھلا سکتا ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص مرنے سے پہلے وصیت کر جائے کہ میں جب مر جاؤں نا تو میری طرف سے قربانی کرنا، تو جو میت کی وصیت والی قربانی ہے نا اس کا یہ حکم پھر نہیں ہے، تو اس کا گوشت پھر نہیں کھا سکتے ہیں، پھر اس کا گوشت جو ہے نا وہ تصدق کرنا واجب ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ سے ایک سوال اور ہے کہ اب لوگ سوچتے ہیں کہ جو ہے جو قربانی کی رقم ہے وہ کسی نیک کاموں میں لگا دیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، قربانی کو چھوڑ کر کے کوئی اور کام کرنا نا، اس کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھ لیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان ایام کے متعلق فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی بھی عمل ان دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں خون بہانے سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ نیکی یعنی نیکی متعین کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے، بندے کا کام نہیں ہے۔ آپ پورا سال غریبوں کی مدد کریں، نیک کام کریں، کوئی آپ کو نہیں روکے گا، لیکن محض یہ سوچ کر کے کہ یار میں قربانی نہیں کروں گا بلکہ میں اس قربانی کے پیسوں کی کہیں مشین لگوا دوں گا، کسی غریب کی شادی کروا دوں گا، یہ کام کروا دوں گا، تو شرعاً یہ درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نہیں؟ کوئی بندہ یہ سوچے ہاں وہ قربانی کرے، قربانی کرنے کے بعد اس کے اگر وہ مثال کے طور پر ایک حصہ 20,000 روپے کا لے لیں اور بقیہ پیسوں سے اگر وہ نیکی کرنا چاہے تو کرے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قربانی کا وجوب جو ہے نا وہ ضرور ادا کرے۔ اگر وہ اس سے جو ہے نا یعنی اس کا ذہن یہ ہے کہ وہ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ یار قربانی بس کوئی کرنا ضروری تو نہیں ہے نا، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ آپ پورا سال اگر آپ قربانی کے علاوہ پورا سال نیکیاں کرتے ہی ہیں نا، تو ان 3 دنوں میں بھی آپ اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کریں، یہی حق ہے کہ ان دنوں میں آپ کو قربانی کرنی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی، میری اور ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنی ہوسٹ سوریہ عمران کو اجازت دیں، فیڈ بیک ضرور دیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔